بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے سوموار کی رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی جو ہے وقت آپ نے مقرر ایک کر لینا ہے، یعنی نماز کے بعد آپ کسی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ساتھی میرے چینل کے اوپر نیو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میری بعد میں ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ کے اوپر آپ نے 4 رکعت نماز فرض ادا کی، اس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں۔ جس جگہ کے اوپر آپ نے سلام پھیرا، اس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں۔ آپ نے اس سے 1 انچ بھی پیچھے بھی نہیں ہونا، آگے بھی نہیں ہونا۔ کوئی بھی آپ یعنی جگہ سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک تسبیح کو لے لیں۔ تسبیح کو لینے کے بعد آپ کے دائیں ہاتھ میں وہ تسبیح ہو، 120 دانے ہو یا 100 دانہ اس کا ہو، جس کے اوپر آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو وظیفے کی جڑ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی درود پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، جو آپ کی زبان کے اوپر جاری رہتا ہو، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آپ وہ جو ہے درود پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ درود پڑھنا، زیادہ نہیں پڑھنا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے یا جو ہے اس سے یعنی درود ابراہیم آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ جو درود آپ نے اول میں پڑھنا ہے وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے یا حسیبو کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنا ہے یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو۔ اس وظیفے کو آپ نے اونلی 11 مرتبہ کر لینا ہے، یعنی 11 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود آپ نے پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد یا حسیبو کا وظیفہ آپ نے جب 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد یہ آپ نے بہت زیادہ اپنی زندگی کے اوپر زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا، بہت زیادہ اس وظیفے کا آپ نے ذکر کیا ہوگا، بہت زیادہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہوگا زبان کے اوپر، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ آسان لفظ ہیں، آپ نے کئی مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی جگہ کے اوپر کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، یا مدرسے میں، یا اس کے علاوہ کوئی اور جاب وغیرہ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہوئی ہو اور جگہ پاک ہو، پلیت نہ ہو، اس کے اوپر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، اس کے بعد یا حسیبو کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس وظیفے کو آپ نے 21 مرتبہ کر لینا ہے، یعنی 21 بار آپ نے اس وظیفے کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ اس کو مکمل طور پر 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا۔ آپ کو آج وہ وظیفہ اینڈ میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت پاورفل ہے، زندگی میں آپ نے بہت مرتبہ کیا ہوگا، اور اکثر جو ہے وہ گاڑیوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ برکت کے لیے، رزق کے لیے، قرضے کے لیے، رشتے کے لیے، اور یہ محبت کو ملانے کے لیے اس وظیفے کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کا آپ نے ذکر 7 مرتبہ کرنا ہے، یعنی 7 بار آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا حسیبو کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21 مرتبہ۔ اس کے بعد اینڈ میں آپ نے 7 مرتبہ یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے، اور جو درود آپ نے اول میں پڑھا ہے وہی اینڈ میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے وقفہ نہیں کرنا، آپ نے لگاتار جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تسبیح پر کوشش کریں، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے پھر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جس کو چیچی انگلی بولا جاتا ہے اس کے اوپر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔